الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. کل کی مجلس میں نسبت سے متعلق گفتگو ہوئی کہ یہ نسبت کیا ہے. حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نسبت یہ ہے کہ انسان کو اطاعت دائمہ نصیب ہو جائے اور ذکر غالب نصیب ہو جائے، یعنی زندگی کے اکثر اوقات گناہوں سے بچ جائے اور زندگی کے اکثر اوقات اللہ کی یاد میں گزر جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نسبت اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے، یہ ایکسپرٹیز حاصل ہو جائے کہ وہ عالم بالا سے انوارات اخذ کر سکے. تو یہ نسبت کی تعریف ہے. اور کل کی مجلس میں ہم نے اس چیز پہ گفتگو کی کہ کیا واقعی ایسی زندگیاں گزر سکتی ہیں کہ جس میں غالب ذکر ہو، ہر وقت اللہ کی یاد ہو اور ہر گناہ سے پرہیز ہو کم و بیش. تو عقلی دلیل دی کہ کچھ چیزیں انسان کے وجود کا حصہ نہیں ہوتی ہیں، بعد میں وہ وجود کا حصہ بن جاتی ہیں اور ایسا پکا حصہ بنتی ہیں کہ انسان کو ان چیزوں سے الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. جیسے نمازی اور بے نمازی کا فرق ہے کہ وہی شخص ہوتا ہے پہلے نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، پھر نماز کی ایسی پکی عادت ہو جاتی ہے کہ نماز اس سے ایک وقت کی چھڑوانا ایک ناممکن چیز ہوتی ہے. یا یہ بھی مثال دی گئی کہ کچھ لوگوں کو کھانے پینے میں کوئی خاص چیز چاہیے ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگوں کو چائے پینے کا شوق ہوتا ہے اور وہ ان کے وجود کا حصہ بن چکا ہوتا ہے. یا کچھ لوگوں کی طبیعت میں نفاست آ جاتی ہے، وہ بھی انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے. تو نسبت بھی ممکن ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز پہلے موجود نہیں کہ اس کی زندگی کے اکثر اوقات اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور زندگی کے اکثر اوقات گناہوں سے بچتے ہوئے گزرتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی وجود کا حصہ یہ نسبت بن جاتی ہے، اللہ کی یاد بن جاتی ہے. اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ جو صاحب نسبت ہوتا ہے اسے اللہ کی دائمی رضا نصیب ہوتی، تو عارضی رضا نہیں ہوتی، دائمی رضا. دائمی رضا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق تھوڑی دیر کا نہیں ہوتا، اس کا اللہ سے تعلق زیادہ دیر والا مستقل تعلق ہوتا ہے. تھوڑی دیر والا تعلق کیا ہوتا ہے؟ ابھی مسجد میں گئے، نماز بھی ادا کی، ماحول ہی ایسا ہے، گناہ بھی نہیں کیا، اللہ کو یاد کیا، مسجد سے جیسے ہی باہر نکلے تو گناہ بھی ہو رہے ہیں، زبان بھی بد پریزی کر رہی ہے، نگاہ بھی بد پریزی کر رہی ہے، غفلت بھی آ رہی ہے. تو یہ جو تھوڑا سا وقت مسجد میں گزرا، بس یہ تعلق کا وقت تھا، اس کے علاوہ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں نیک مجلس میں چلے گئے، شیخ کی صحبت میں آ گئے تو نصیحت کی بات سنی، ذکر اذکار کیا، ماحول اچھا تھا، اس وقت تک اللہ سے تعلق. جیسے ہی خانقاہ سے باہر آئے
یا شیخ کی صحبت سے باہر آئے تو پھر واپس گناہ والی غفلت والی زندگی. تو یہ تھوڑی دیر کا تعلق ہے. اور اسی کو مشائخ نے نسبت انعکاسی بھی فرمایا کہ بس جب تک شیخ کی صحبت میں ہے تو ان کی صحبت میں رہتے ہوئے اللہ سے تعلق، اور جیسے ہی اس صحبت سے باہر گئے تو پھر وہ تعلق ختم. ہمارے ایک جاننے والے قریبی ساتھی، ان کی والدہ صاحبہ نے کہا کہ جی یہ بیٹا بہت ہی دین سے دور ہو گیا ہے، اللہ نے اسے مال بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تعلیمی اعتبار سے بھی بہت بڑا بنایا، اچھے خاندان سے ساری چیزیں موجود، مگر دین سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی ذرا بھی توفیق نہیں، جمعہ بھی آرام سے چھوڑ دیتے، روزہ رکھنے کی بھی توفیق نہیں، زنا بھی کرنا ہے، شراب بھی پینی ہے، ہر طرح کا گناہ کرنا ہے. تو گناہ کو گناہ سمجھنا ہی نہیں. تو والدہ نے ان کی، کیونکہ رشتہ دار ہماری، انہوں نے کہا کہ جی آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو انہیں بھی دعوت دیں کہ وہ بھی ساتھ چلیں. آج کل مصروفیت بھی اتنی نہیں ہے تو لے جائیں ان کو ساتھ. آج سے چند سال پہلوں کا واقعہ. ان کی والدہ کے کہنے پہ ان سے ہم نے کہا، انہوں نے بڑے بہانے بنائے کہ جی میں نے چائنا جانا ہے، تو میں نے فلاں ملک جانا ہے، میرا کاروبار یہاں تو وہاں. تو ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، کوئی ایسا وقت نکل آئے کہ آپ کے پاس بھی وقت ہو، چند دن ہفتہ نکال لیں تو عمرے پہ چلے جاتے ہیں اور مدینہ منورہ بھی حاضری دے دیتے ہیں. نہیں جی میرا پاسپورٹ جو ہے وہ چائنا ایمبیسی میں گیا ہوا ہے، تو ادھر گیا ہوا ہے تو ادھر گیا ہوا ہے. بہرحال بڑی مشکلوں سے، کیونکہ رشتہ داری تھی، تھوڑے سے وہ پھنس بھی گئے رشتہ داری کے چکر میں، اور اس وجہ سے ان کو ایکسپٹ کرنا پڑا. تو ان کے والدین بھی ساتھ آئے اور یہ عاجز بھی گیا اور وہ بھی ساتھ آئے. اب اتنی اللہ اکبر مشکلوں سے ان کو حرمین شریفین لے کے گئے. زندگی میں پہلی مرتبہ، اللہ اکبر. فلائٹ اس طرح تھی کہ مدینہ منورہ پہلے پہنچنا تھا. ان کی سہولت کے لیے، کیونکہ ایسا خاندان اور ایسا بیک گراؤنڈ تھا، بہت ہی زبردست 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کا بندوبست بھی کیا گیا کہ جی کسی طرح سے بھی اس کو وہ انکمفرٹیبل نہ ہو. تو شام کو پہنچے اور ارادہ تھا کہ جی یا تو رات کو یا صبح فجر کے بعد جو ہے وہ روزہ مبارک پہ حاضری دیں گے. تو رات دیر ہو گئی تو میں نے ان سے عرض کی کہ جی صبح فجر کے بعد چلیں گے، روزہ مبارک پہ حاضری دے جائیں گے، اسی لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے. اور ابھی رات دیر ہو گئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. رات تھوڑی سی لیٹ نائٹ ہوئی تو مجھے فکر ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہوں گے، ابھی یہاں آئے ہیں، طبیعت کے خلاف بھی ہے اس طرح سے اتنا دینی ماحول اور مدینہ منورہ اور مسجد کے پاس اور صرف مسجد کی فوکس. پتہ چلا کہ جی یہ کمرے میں نہیں ہے، نیچے لابی میں کہیں گھوم رہے ہیں. لابی والوں سے پتہ کیا تو جی نیچے جتنے بھی بیل بوائے اور لابی میں کام کرنے والے لوگ تھے سب سے دوستی بنائی ہوئی تھی. اور دوستی بنانے کی وجہ یہ تھی کہ جی سگریٹ مجھے چاہیے تو کہیں سے کوئی تم میں سے سگریٹ لا دے گا تو میں اس کو تھوڑا سا زیادہ معاوضہ دے. کہنے کا مطلب یہ کہ دین سے بہت دوری.
اللہ کی شان اگلے دن نماز مسجد میں پڑھی، اب نیک ماحول، مسجد نبی کا ماحول، اور طے یہ پایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان روز مبارک پہ حاضری دیں گے۔ تو ان سے میں نے عرض کی کہ پہلے بیٹھ کے درود شریف 100 مرتبہ پڑھتے ہیں مسجد میں، اور پھر روز مبارک پہ چلتے۔ تو مغرب کی نماز پڑھ کے ماحول ہی ایسا تھا، انہوں نے بڑے آرام سے درود شریف پڑھا، پھر ہم نے حاضری دی۔ اللہ کی شان، اگلے دن جب ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی رات میں نے 70 نفل ریاض الجنہ میں ادا کی۔ اللہ اکبر! یعنی وہ شخص جس نے کبھی بھی جمعہ اتنی مشکلوں سے سالوں میں کبھی ایک مرتبہ پڑھا، عام نمازیں پڑھنے کا کوئی معمول نہیں، ماحول کے اندر آ کے اللہ اکبر 70 نفل ریاض الجنہ میں ایک رات میں۔ اور ریاض الجنہ میں جو مصروفیت ہوتی ہے، اور 2 نفل پڑھنے اتنے مشکل ہو جاتے ہیں، ایسی وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے۔ اور وہی عمرہ کر کے واپس آئے، تھوڑے دنوں تک اس کا اثر رہا، اور اس کے بعد پھر وہی زندگی، اور وہی مہینوں گزر جائیں کہ نماز کی بھی توفیق۔ تو اس کو کہتے ہیں تھوڑی دیر والا تعلق، صاحب نسبت میں اور عام بندے میں بس فرق یہ کہ اس کا تعلق دائمی، ہر وقت اللہ کی اسے رضا نصیب۔ اس کا تعلق تھوڑی دیر کا نہیں ہوگا، اس کا تعلق ہر وقت کا ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے کہ جن کے اوپر شیطان اثر نہیں کر سکتا۔ تو صاحب نسبت بندے کی بڑی وصف یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے تھوڑی دیر کا نہیں، اللہ اس کے لیے سے تھوڑی دیر کے لیے راضی نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ اس سے راضی ہے۔ اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ اگر اپنا مقام اللہ کے یہاں دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ اگر اکثر اوقات اللہ کی یاد میں اور اکثر گناہوں سے اللہ نے بچا لیا، اس کا مطلب ہے اللہ کے یہاں مقام بڑا ہے۔ تو کل کا سبق تھا کہ صاحب نسبت کی تعریف یہ کہ اس کی زندگی میں اللہ کی یاد غالب اور گناہوں سے پرہیز غالب، اور آج کا سبق یہ کہ صاحب نسبت جو ہے اس کا تعلق اللہ سے تھوڑی دیر کا نہیں، بہت دائمی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دائمی تعلق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا